یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ کتنا نقصان ہے یہ جو ان کنٹینرز کے رکنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، کس قسم کا ساز و سامان ہے ان کنٹینرز کے اندر، اور کیا یہ بات حکومت تک بھی آپ لوگوں کی طرف سے پہنچائی گئی، آپ کو کوئی رسپانس ملا اس پہ؟ جی بہت شکریہ جی، بالکل میڈیا کی توسط سے اور اقوام بالا کے ساتھ یہ ہم نے اپنے جو کنسرشن ہیں وہ شیئر کیے ہیں ان کے ساتھ، اور تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں گاڑیاں ہیں جو روڈ پہ کھڑی ہیں اور کروڑوں کے حساب سے اس کا ڈیلی کا جو ہے وہ ایکسپینس ہے جو نقصان ہو رہا ہے ٹرانسپورٹ برادری کا، اور اس کے علاوہ بہت سارے جو ڈیلی ویجز کے لوگ ہیں ان کا لاکھوں کی تعداد میں ان کا جو ہے لیبر کے جو چارجز ہیں ان کا جو لاسز ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ جو بزنس کمیونٹی ہے جو گاڑیاں نہ لوڈ ہونے کی وجہ سے ان کے لاسز جو ہیں وہ بھی کروڑوں میں ہیں، اس کے علاوہ جو یہاں سے آؤٹ اسٹیشن سامان جاتا ہے اس کا بھی کروڑوں میں جو ہے اس کا بھی لاس اسی طرح ہی ہے۔ تو ہم نے تو ہر پلیٹ فارم پہ آواز پہنچائی ہے، اقوام بالا کو متعدد بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ یہ جو راستے بند ہونے کی وجہ سے، گاڑیاں انگیج ہونے کی وجہ سے، کھڑی ہونے کی وجہ سے کروڑوں روپے کا نقصان ہوتا ہے جو روزانہ کی بنیاد پر ہو رہا ہے، اور یہ تقریباً 5-6 دن سے جو ہے آپ اس کو اگر اسٹیمیٹڈ 10 سے 20 کروڑ روپے کا نقصان ہے جو پر ڈے کے حساب سے جا رہا ہے، اور جو 19 تاریخ سے لے کر ابھی تک جاری ہے، ابھی فی الحال آگے کا نہیں پتا کہ کب تک یہ رہے گا۔ بہت شکریہ شکیل قریشی صاحب، ہمارے پروگرام کے توسط سے بھی یہ بات حکومت تک پہنچی ہے۔ باقی تمام جو تنقید ہے رکاوٹوں کے حوالے سے کاروباری زندگی جس حد تک متاثر ہو رہا ہے اس کے بہت بڑے جو ہے وہ اس کا افیکٹ ہو رہا ہے ہماری اوور آل اکانومی پہ، جس کو خود اس کا اظہار وزیر خزانہ بھی آج کر رہے ہیں۔ واپس جو ہماری ڈیبیٹ ہو رہی تھی اس کی طرف جائیں گے۔ شعیب شاہین صاحب، اب آپ نے سنی بریک سے پہلے کامران مرتضیٰ صاحب کی گفتگو، کیا وجہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ اس طریقے سے انگیج نہیں کیا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کے اوپر آپ لوگ اکیلے ہی کافی ہیں؟ لیکن پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کے بہت سے لوگ جو روپوش ہیں وہ بھی اس انداز میں لیڈ نہیں کر سک رہے۔ حماد اظہر صاحب نے تھوڑی دیر پہلے پنجاب کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ کل کے روز پنجاب کے تمام بڑے شہروں میں دوسرا راؤنڈ ہوگا، تمام ٹکٹ ہولڈرز کو ہدایت ہے کہ وہ دوبارہ نکلیں۔ تو ہم نے تو پنجاب میں کوئی خاص پہلا راؤنڈ بھی نہیں دیکھا، یہی حکومت پنجاب بھی کہتی ہے۔ سو اپوزیشن انگیج ہوتی، آپ بہتر نہ متحرک کر سکتے دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کے؟ دیکھیے میرا خیال ہے ہماری لیڈرشپ نے انگیج کرنے کی کوشش کی ہے، شاید پروبیبلی وہ ٹائم فیکٹر ہوگا، مولانا صاحب کے ساتھ بھی شاید بات ہوئی ہے، لیکن ان کے ساتھ تو چونکہ ہمارا اسمبلی کے اندر تک کا ایک ہے معاہدہ کہ جو بھی کوئی لیجسلیشن آئے گی تو ہم اس کے بارے میں ایک دوسرے کے موقف کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ جس حد تک تعاون ہوگا وہ کرنے کی کوشش ہوگی، لیکن چونکہ جوائنٹلی ہمارے پوزیشن اتحاد میں شامل نہیں ہیں تو نہ ہی وہ تحریک کا حصہ بنے ہیں۔ اسی طرح جماعت اسلامی والوں کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ پہلے سے ہے اور وہ بھی اپنا الگ احتجاج کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ جہاں تک تعلق ہے علامہ ناصر صاحب کا، وہ اعتماد میں ہیں، ہمارے اتحادی ہیں، ہمارے سینیٹر بھی ہیں، اور صاحبزادہ عامر رضا سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین، وہ تو اپنا قافلہ لے کے راستے میں ہیں، آج کسی بھی وقت وہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور جہاں تک تعلق ہے محمود اچکزئی صاحب کا، وہ ان کے ساتھ بھی میرا خیال رابطہ ہوا ہے ہماری لیڈرشپ کا، پروبیبلی میں اس کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتا اور میں بات نہیں کر سکتا اس لیے، لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں اسٹریٹ پاور اور اسٹریٹ میں نکلنا، وہ پی ٹی آئی کا چونکہ ایک معاملہ ہے اور انہوں نے نکلنے کا فیصلہ کیا ہے، اور عمران خان صاحب کا یہ ایک میسج تھا، پیغام تھا اور ان کا ایک فیصلہ تھا جس کو پولیٹیکل کمیٹی اور کور کمیٹی نے بھی انڈورس کیا، اور اس کے بعد یہ فائنل کال دی گئی کچھ 10 دن پہلے، اور اس کے بعد سے تیاریاں شروع ہوئیں۔ یہ بات کامران مرتضیٰ صاحب کی درست ہے کہ ایسی کالز کے لیے بہت زیادہ تیاری کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ اتنے شارٹیسٹ پیریڈ میں جس طرح کی کال دی گئی اور اس کے مطابق لوگ نکلے، الحمدللہ آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اور پوری دنیا میں ایک واحد یہ لیڈر ہے عمران خان، جس کے کہنے پہ اس وقت پورے پاکستان سے لوگ نکلے، اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی 31 انٹرنیشنل ورلڈ سٹیز میں 31 مظاہرے ہوئے ہیں کل کے دن 24 کو۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح اب شعیب صاحب یہ بھی بتائیے گا، بہت سے لوگوں کے ذہن میں شعیب صاحب یہ سوال ہے جس کا آپ غالباً بہتر جواب دے سکتے ہیں کہ آپ لوگ جس پاپولیرٹی کا، ایک تو پی ٹی آئی کا دعویٰ بھی ہے، پاکستان کی ایک پاپولر سیاسی جماعت بھی ہے، یہ بھی اٹ سیلف ہیڈ لائنز ہے، اور بنی کہ آپ کے لیڈر نے جیل سے بیٹھ کے احتجاج کی کال دی جس پہ حکومت کو پورا ملک بند کرنا پڑا، لیکن آپ لوگ یہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ انفرادی طور پہ لوگ باہر نکل آئیں گے؟ آپ اسلام آباد میں خود موجود ہیں، اسلام آباد سے باہر جانے اور واپس آنے کے رستے بند ہیں، اسلام آباد کے اندر فار ایگزامپل G9 میں وہاں کیوں نہیں چوک بند کر دیا عام لوگوں نے باہر نکل کر انفرادی طور پہ، کیونکہ آپ نے اس کو ڈو اور ڈائی قرار دیا تھا کل کے دن کو؟ ہم راستوں کی بندش کے قائل نہیں ہیں،
ہم راستے کھولنے چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ سارے راستے کھول دیں, ہر کسی کو حق حاصل ہو کہ جو ہمارے مظاہرے میں یا ہمارے پروٹیسٹ میں شریک ہونا چاہے وہ لوگ کو خوشی سے آئیں اور خوشی سے جائیں. لیکن ہم تو بند کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں نا, بند تو انہوں نے کیے ہیں, یہ غلط کر رہے ہیں. ہم تو معیشت کا پہیہ چلانا چاہتے ہیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان چلے, ہم تو چاہتے ہیں کہ ایک پروٹیسٹ کرنا ایک پولیٹیکل پارٹی کا بنیادی حق ہوا کرتا ہے. وہ آئیں, بیٹھیں, لوگ آئیں, پارٹیسپیٹ کریں, ایک جمہوری حق ہے. تو اس جمہوری حق پہ شب خون مار رہے ہیں کیونکہ یہ جمہوری نہیں ہے, یہ ریجیکٹڈ لوگ ہیں. جس طرح انہوں نے 9 فروری کی رات کو, 8 فروری کو تو ہم جیت گئے تھے, شب خون مارا اور کٹ پتلیوں کو مسلط کیا, اسی طرح سے اس دن سے لے نہیں بلکہ پچھلے 2 سال 2.5 سال پہلے سے لے کر آج تک انہوں نے آئین اور قانون چند بدماشا کے ہاتھوں میں کھلونا بنا کے رکھ دیا ہے. اور جس طرح وہ چاہتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں, ریاستی دہشت گردی کرتے ہیں, عوام پہ ظلم, جبر, تشدد اور بربریت کرتے ہیں, اور جو آخری سہارا ایک انصاف کا نظام رہ گیا ہے اب اس کے اوپر حملہ آور ہو چکے ہیں. اب جب منصفی انصاف کرنے سے باز آ جائیں گے, جب انصاف کے اوپر سے اعتماد اٹھ جائے گا تو پھر خونی انقلاب کی طرف لوگ بڑھیں گے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک پرامن احتجاج یہ بنیادی حق ہے, اس کو آپ نہ روکیں. اگر آپ اس کو روکنے کی کوشش کریں گے تو معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں. جمہوریت کے بغیر, آئین اور قانون کی بالادستی کے بغیر اور انصاف نظام کی بہتری کے بغیر کوئی معاشرہ, کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا. آپ اپنے ارد گرد پچھلے 1000 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, چھوٹے چھوٹے ملک, جو آپ کے لاہور سے بھی چھوٹا ملک ہے, آپ کا سنگاپور میں آپ دیکھ لیں کیوں ترقی ہے, کیوں وہاں انویسٹمنٹ آتی ہے. آپ دبئی کو دیکھ لیں کیوں آتی ہے وہاں انویسٹمنٹ, اس لیے کہ لا اینڈ آرڈر درست ہے, اس لیے کہ وہاں آپ کے قانون کے اوپر, رول آف لا کے اوپر, انصاف کے اوپر لوگوں کا ٹرسٹ ہے. وہ ٹرسٹ ہی ہوتا ہے کہ جو آپ کے انویسٹر کو پیسہ لے کے وہاں جانے میں مجبور کرتا ہے. اور یہاں یہ عالم ہے کہ آپ کا, اور یہ بھی شعیب صاحب ایک ٹرسٹ ہوتا ہے کہ کوئی سیاسی جماعت کسی کے ایما کے اوپر کوئی احتجاج لے کر نہیں بیٹھ جائے گی, اور پھر کل کو جب آرگینکلی کرنا چاہے گی تو اس میں بھی رکاوٹیں ہوں گی, اور ان کے جواز کے طور پہ ان کے سامنے رکھا جائے گا کہ جو کامیاب شو آپ نے پٹ اپ کیا تھا وہ اس ٹائم پہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ تھا. ہم اس دھرنے کی بات کریں جو ماضی میں دیا گیا تھا. کامران صاحب, ایک تو حکمت عملی نہ ہونے کی پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ تو بات ہے, اس کے اوپر تجزیہ کار ماہرین بھی اپنی ایک رائے دے رہے ہیں, لیکن ایک چیز مختلف ہے, بشرا بی بی کا لیڈ کرنا جو عمران خان کی اہلیہ ہیں, سو وہ اس احتجاج کے اندر شریک بھی ہیں اور تقاریر بھی کر رہی ہیں. تو انہوں نے ایک بیان دیا چند دن پہلے, آپ نے ضرور سنا ہوگا, سعودی عرب کے حوالے سے ایک نئی تھیوری ہے. وہ کہتی ہیں اصل سازش تو اس وقت شروع ہوئی تھی اور ہم سے سوال کیا گیا کہ کس کو اٹھا کر لے آئے ہو یہاں پہ. سو آپ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی جب لیڈرشپ کے اندر ڈویژن ہو, کہیں سے بھی بیان آ رہا ہو, پارٹی پالیسی کے تحت نہیں چل رہی, یہ نقصان دے رہا ہے پی ٹی آئی کو یا دے گا, یا ان کی ایک مختلف قسم کی سپورٹ بیس ہے, وہاں پر فرق نہیں پڑتا کسی بات سے؟ ہر وقت پڑتا ہے. دیکھیے آپ دنیا میں رہتے ہیں اور دنیا جو ہے اب گلوبل ولیج ہے. اب جب گلوبل ولیج ہے تو آپ اگر کسی ملک کے حوالے سے ایسی بات جو ہے نا اتنی لوز جو ہے نا بال دیں گے تو اس کا جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے پھر دوسرے سکسر ماریں گے. اس بات کو بہت زیادہ پروپوگیٹ کیا گیا اور یہ بہت بے احتیاط قسم کی جو ہے نا وہ سٹیٹمنٹ تھی ان کے پارٹ پہ. شاید خاتون جو ہے غیر سیاسی ہیں, اس وجہ سے انہوں نے اس طرح کا سٹیٹمنٹ دے دیے. اگر کوئی ایسی بات ہو بھی تو دوسرے ملکوں کے حوالے سے اس طرح کے سٹیٹمنٹس نہیں دیتے. یا اگر ماضی میں بھی جو ہے وہ امریکہ کے حوالے سے کچھ سٹیٹمنٹس یہ دیتے رہے تھے, یا اب امپریشن دے رہے ہیں کہ اب جو وہاں پہ جو جنہوں نے جیتا ہے ٹرمپ صاحب نے, تو اس طرح سے تو اس طرح نہیں کرتے. یہ نتیجہ اس کا کبھی بھی اچھا نہیں نکلتا, اور آپ ایک طرح سے انوائٹ کر رہے ہیں کہ کسی کو جو ہے نا وہ آپ کے معاملات میں مداخلت کرے. دوسرے ملکوں کے ساتھ ایک احترام کا یا ایک سفارتی رشتہ ہوا کرتا ہے, اور اس رشتے کے اندر, رسمی رشتے کے اندر جو ہے نا رہا جاتا ہے. ان کے ساتھ کوئی لو افیئر نہیں ہوتا, ان کے ساتھ کوئی رومانس نہیں ہوتا, ان کے ساتھ جو ہے نا تعلقات مفاد کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. پھر سعودیہ تو ہمارا جو ہے نا وہ ہمیشہ جو ہے ہر اچھے برے وقت میں جو ہے اس سے ہم کو ضرورت پڑتی ہے اور ہمارا ساتھ دیتا ہے. تو سعودیہ کے حوالے سے اتنا جو ہے نا لوز سٹیٹمنٹ دے دینا میرا خیال ہے کہ ان کی بہت بڑی غلطی تھی, اور اس کو گورنمنٹ نے اس کو پراپرلی انکیش کیا, اس کو ایکسپلائٹ کیا. انکیش تو میرا خیال چھوٹا لفظ ہو جائے گا, اس کو پراپرلی ایکسپلائٹ کیا. تو جو کچھ بھی ہوا ان سے چلے, وہ ماضی کی بات ہو گئی, ممکن آہستہ آہستہ تجربہ ان کو مل جائے گا. مگر یہ ایک بات ان کے پارٹ پہ ہے کہ وہ اس کو لیڈ کر رہی ہیں, اس پروٹیسٹ کو لیڈ کر رہی ہیں, گھر سے نکلی ہیں. ہاں, بھلے وہ شوہر کی وجہ سے نکلی ہیں, بھلے وہ پارٹی کے عام رکن کے طور پہ نکلی ہیں,
मगर वो निकली हैं और ये एक उनके पार्ट पे एक अच्छी बात है, गुड जेस्चर है.